حضرت فقیہی ابو لیث سمرقندی رحمتullah علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک اجمی بزرگ کا بیان ہے کہ میرا ایک دوست بہت نیک آدمی تھا۔ عبادت کے جذبے کے سبب اس نے مکہ مکرمہ میں بود و باش اختیار کر لیا۔ روزانہ طواف کعبہ، معظمہ اور تلاوت قرآن اس کا معمول تھا۔ میں نے اپنا کچھ سونا اس نیک آدمی کے پاس رکھوایا اور سفر پر نکل گیا۔ واپسی پر معلوم ہوا کہ یہ فوت ہو چکا ہے۔ میں نے امانت کے ضمن میں اس کے بیٹے سے رجوع کیا۔ اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ میں غمزدہ ہو کر ایک جگہ کتنی دیر بیٹھا رہا۔ اتنے میں اس دور کے مشہور ولی حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار وہاں سے گزرے۔ مجھے رنجیدہ دیکھ کر غمخواری فرمائی۔ میں نے اپنی امانت کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب آدھی رات کے وقت مطاف یعنی طواف کی جگہ بالکل خالی ہو، اس وقت رکن اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کا نام لے کر بلند آواز سے پکاریے۔ اگر وہ نیک بندہ ہوا تو ضرور آپ سے ہم کلام ہوگا، کیونکہ ارواح مغفرین یہاں پر جمع ہوتی ہیں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا مگر جواب نہ ملا۔ صبح مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار سے جب میں نے عرض کیا تو انہوں نے کہا کہ انا للہ انا الیہ راجعون۔ پھر فرمایا معاذ اللہ، آپ کا دوست عذاب میں گرفتار معلوم ہوتا ہے۔ آپ یمن تشریف لے جائیں اور وہاں آدھی رات کو شاہ بربوت کے قریب کھڑے ہو کر اس کو پکاریں، وہ جواب دے گا۔ مذبین یعنی عذاب پانے والوں کی روحیں وہاں جمع کی جاتی ہیں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں یمن شریف گیا اور آدھی رات کو شاہ بربوت پہنچا۔ یکا یک میں نے نہایت ہی ڈراؤنا منظر دیکھا، وہ یہ کہ دو شخصوں کو پکڑ کر لایا گیا اور اس میں اتارا جانے لگا۔ دو روتے ہوئے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تو کون ہے؟ ایک نے جواب دیا کہ میں فلاں ظالم کی روح ہوں جو پہرے دار تھا اور میں حرام کھاتا تھا۔ دوسرا بولا میں ابھی ملک بن مروان کی روح ہوں، میں سخت گناہ گار اور ظالم تھا اور مجھے عذاب کے لیے یہاں لایا گیا ہے۔ اس کے بعد میں نے ان دونوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنی۔ خوف کے مارے میرا رواں رواں کانپنے لگا، لیکن کسی بھی طرح ہمت کر کے کنویں میں جھانک کر اپنے دوست کو نام لے کر پکارا۔ اس نے انتہائی درد و کرب کے ساتھ ٹھہرائی ہوئی آواز کے ساتھ لبیک یعنی میں حاضر ہوں۔ میں نے پوچھا کہ میری امانت کہاں رکھی ہے؟ اس نے کہا میں نے فلاں جگہ دفن کی۔ پھر میں نے پوچھا کہ تم یہاں کیسے آ گئے؟ تم تو نیک آدمی تھے۔ جواب دیا کہ میں عبادت کے شوق میں مکہ مکرمہ میں آ بسا، جبکہ عجم میں میری ایک بہن رہتی تھی۔ افسوس میں نے نہ کبھی اس کے کھانے پینے کی فکر کی اور نہ کبھی اس کی کوئی خبر نکالی، اس لیے مجھے قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے تعلق توڑنے کے جرم کی پاداش میں میری پکڑ ہو گئی۔ جب میں مرا تو مجھ سے کہا گیا تو اپنی بہن کو کیسے بھول گیا؟ وہ بھوکی رہی تو قطع رحمی کرنے والے پر رحم نہیں کیا جاتا، لے جاؤ اسے۔ شاہ بربوت میں تو حضرت سیدنا مالک الموت علیہ السلام مجھے یہاں لے آئے۔ اے میرے بھائی، میں نے بہت نیکیاں اکٹھی کی ہیں مگر افسوس اس ایک گناہ کے سبب عذاب میں مبتلا ہوں۔ میرے پیارے دوست، میری بہن فلاں جگہ رہتی ہے، اس کے پاس جا کر میرا حال و زار سنا کر میرے لیے معافی مانگو۔ ہو سکتا ہے کہ میری نجات کی کوئی راہ نکل آئے، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پلے کوئی گناہ نہیں۔ آپ کا مجھ پر بہت احسان ہوگا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں سے رخصت ہو کر اپنا دفینہ نکالا، پھر کچھ رقم لے کر اس کی بہن کو تلاش کیا اور اسے مل کر اس کے مرحوم بھائی جان کی داستان غم نشانی سنائی۔ سن کر وہ رونے لگی۔ جب میں نے معافی کی بات کی تو اس نے اپنی غربت اور افلاس کے فسانے چھیڑ دیے۔ اس پر میں نے اسے کچھ دنیاوی مال پیش کیا اور لوٹ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قطع تعلق کرنے والا یعنی رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔